دکھڑوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنا، لائحہ عمل تیار کرنا، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام نے جس طریقے سے عقائد کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر اخلاقیات کو، معاملات کو، معاشرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر نہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بلکہ اسلام کے اندر نکاح کو، طلاق کو، میراث کو، اوقاف کو، ایمان کو، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے اس طرز عمل کو، طریقہ کار کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو دنیا کی یہ زندگی اس کے حق میں جنت کا نمونہ بن جائے۔ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی اہم چیز اس کے لیے ایمان کا تحفظ ہے، عقیدے کا تحفظ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو دل سے لگا لینا ہے۔ اور میں اس بات کو جانتا ہوں اور آپ حضرات اس حال سے واقف ہیں کہ عقائد کے سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم اس کے اندر دل گہرائیوں کے ساتھ واقفیت رکھتے ہیں، اس کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں، اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس کے دلائل سے وہ واقف ہوتے ہیں، دوسروں کو اس کے دلائل سے مطمئن کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ ایک وہ شخص جو ایک عامی مسلمان ہے، وہ نہ پڑھا لکھا ہے، نہ وہ زیادہ جانکاریاں رکھتا ہے، نہ وہ سمجھ بوجھ زیادہ رکھتا ہے، لیکن جہاں ایمان کے تحفظ کا، شریعت کی حفاظت کا اور اپنے ایمان کو دل کے ساتھ وابستہ کر لینے کا موقع ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جانکار دلائل کی روشنی کے اندر بحث و مباحثے میں اور تحقیق میں لگا ہوا ہے، اور وہ ایک عام انسان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وہ کارنامہ انجام دے دیتا ہے کہ جس کی توقع بھی شاید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، ابلیس لعین ایک انسانی صورت کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ یہ شخص جو پھاوڑا لے کر کے جاہل جا رہا ہے، یہ زیادہ اس کا ایمان زیادہ پختہ ہے یا آپ کا ایمان زیادہ پختہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اس کا ایمان، یہ جاہل ہے، یہ بے شعور ہے، یہ بے پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ تو سن کر کے ایمان لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پاس اللہ کی وحدانیت کے توحید کے 100 دلائل ہیں، میں ان دلائل کی روشنی کے اندر کہتا ہوں اور اس میں سے ایک دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ابلیس لعین نے کہا کہ اچھا آپ کے دلائل ایسے ہیں تو اب اس سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ آگے چلے دونوں کے دونوں اور اس جاہل انسان سے جو اپنے کھیت سے دن بھر کا تھکا ماندہ چلا آ رہا تھا، کلہاڑی لیے ہوئے، ابلیس لعین نے جو انسانی صورت میں تھا اس شخص سے کہا کہ اچھا یہ بتلا اللہ کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ ابلیس لعین کہنے لگا کہ اگر میں نے دلیل کے ساتھ اللہ کو 2 ثابت کر دیا تو اس نے پھاڑ اٹھائے تو ثابت کر تیرا سر پھاڑ کے پٹک دوں گا۔ بعد میں ابلیس لعین نے کہا یا علامہ فخر الدین رازی سے کہ آپ تو بحث و تمہیز کے اندر لگ گئے تھے، آپ تو میرے ساتھ مناظرے میں لگ گئے تھے، تو اللہ کی وحدانیت ایک ہونے کے اوپر مجھ سے 100 دلیلوں کے ساتھ بحث اور گفتگو مکالمے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک عام شخص اتنا سننے کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ اللہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا ایمان دیکھیں کتنا مضبوط اور مستحکم ہے۔ یہ ایمان کے تحفظ کی بات ہے۔ ایمان والے کا اس پر یقین ہے اور اعتقاد ہے کہ ایمان ایک حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ تقدیر انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ بسا اوقات 80 سال تک کفر و شرک کے اندر، غلاظتوں کے اندر ملوث انسان، لیکن اس پر تقدیر غالب آتی ہے، وہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ کلمہ توحید کہہ لیتا ہے، کلمہ رسالت پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر ایک آدمی جو 80 سال تک کفر و شرک کی غلاظتوں کے اندر ملوث رہا، لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے اپنی زبان کے ساتھ میں، دل کے یقین کے ساتھ میں کلمہ پڑھ لیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کا اسی طریقے سے احترام فرماتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے آبا اور اجداد کا، اپنے بزرگوں کا جو 7 پشتوں سے ایمان میں داخل چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس شخص کا بھی احترام فرماتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ اپنے بزرگوں کے لیے آخری رسومات کی ادائیگی کے اندر احترام کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ وہی احترام کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسی طریقے سے اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 80 سال تک
ایمان کے اندر وابستہ رہا، اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اس نے کوئی کلمہ شرک، کلمہ کفر اپنی زبان سے بکواس کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ صاحب جب تک وہ آدمی خود لکھ کر کے ضابطے کے اندر اسٹامپ پیپر کے اوپر اور چند گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ نہیں کہے گا ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانیں گے، ہم اس کو دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں مانیں گے۔ اسلام نے تو زبان سے کلمہ پڑھنے کو بھی مانا، اسلام نے زبان سے کلمہ کفر کہنے کو کفر مانا۔ اسلام میں یہ بھی مانا گیا کہ اگر دو عاقل بالغ مسلم آزاد مردوں کی موجودگی کے اندر، اگر تمام شرطوں کی موجودگی کے ساتھ اگر ایک مرد اور عورت کا نکاح ایجاب و قبول کے ذریعہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کے اندر منظور شدہ ہے، مانیتا پراب، وہ تسلیم شدہ ہے، وہ مانا جائے گا، اسلام کی نظر کے اندر وہ قابل تسلیم ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر اگر کوئی شخص زبان سے طلاق کے الفاظ نکالتا ہے تو اسلام کے اعتبار سے، اسلامی احکام کے اعتبار سے اس کا اجرا ہوگا، اس کا نفاذ ہوگا، وہ مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ نکاح کورٹ میں آ کر کے ہمارے اس انداز سے نہیں کیا گیا اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ طلاق ضابطے کے اندر اسٹامپ پیپر پر لکھ کر کے ہماری اجازت لینے کے بعد نہیں دی گئی اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لڑکے عبداللہ نے اپنی بیوی کو ایسے ایام کے اندر طلاق دے دی جو ایام منہی ہوا کرتے، ناپاکی کے ہوا کرتے ہیں، عورت اس پر نماز نہیں پڑھا کرتی، ان دنوں کے اندر دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ تو رجوع کروایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اگر طلاق کے الفاظ نکالے تھے تو جناب رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو تسلیم فرمایا کہ اگر زبان سے دی گئی تو وہ بھی واقع ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ طلاق کے معاملے کے اندر قرآن پاک کے اندر احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اگر آپ حضرات میں آپ مل کر کے ان احکامات کے مطابق اگر طلاق کو بروئے کار لانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے وسائل کھلے ہوئے ہیں، ذرائع کھلے ہوئے ہیں، راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب اس وقت ہوا کرتا ہے اور مفتیان کرام اپنا سر پکڑ کے غم کے اندر اس وقت میں ڈوب جاتے ہیں جب آنے والا آ کے یہ کہتا ہے کہ جی کر تو میں سب کچھ دے تو میں پوری چکا، 3 سے کم پہ میں نے سانس ہی نہیں توڑا، اب بتلائیے کیا ہوا؟ تو مفتی صاحب مجبور ہے وہ یہ کہیں گے کہ ابھی ہو گئی۔ میرے بزرگوں، آپ حضرات کو میں ایک عامیانہ مثال عرض کر رہا ہوں۔ ایک درخت ہے اور اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک کلہاڑی اس پر ماری جائے تو اس میں سے 1/33% کٹ جائے گا، دوبارہ کلہاڑی ماری جائے تو اس میں سے پھر 33% کٹ جائے گا، یعنی کہ 67% کٹ جائے گا۔ تیسری کلہاڑی بھی اگر ماری جائے تو اس میں سے ما بقیہ بھی کٹ جائے گا، لہٰذا وہ درخت کٹ جائے گا اور گر جائے گا۔ تو جس طریقے سے کہ اس درخت کو اگر 3 مرتبہ کلہاڑی مارتے چلے گئے تو درخت ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر آپ کسی سے کہنے لگے او باغمان یہ درخت بدلا کٹا کہ نہیں کٹا اور ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، وہ کہ صاحب یہ تو ٹوٹ گیا، آپ کہنے لگے کہ ہماری بغیر اجازت کے چونکہ کیا گیا ہے، ضابطے میں اسٹامپ پیپر پر لکھے بغیر چونکہ کیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہو سکتا، حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے، اس علاج ہمیشہ بیمار کا ہوا کرتا ہے، مردے کا علاج نہیں ہوا کرتا۔ ایک شخص ہے، اس کو گولی میں مار دی گئی یا وہ جاں بحق ہو چکا، پورا مر چکا، اس کو لے کر کے آپ ایمرجنسی پہنچتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ کر کے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی کوئی صورت بچاؤ کی نہیں رہ سکی، یہ تو راستے میں دم توڑ چکا۔ اب آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر میں تم سے ناراض ہوں، یا تو شرافت سے اس کو زندہ کہو اور نہیں تو تمہیں ماروں گا میں۔ آپ بتلائیے ڈاکٹر کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ مر گیا اس کو کوئی دوسرا آدمی زندہ کہے گا؟ ڈاکٹر اس کو اگر یہ کہہ بھی دے کہ اچھا ٹھیک ہے تو اگر کہہ رہا ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے، تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ کیا وہ چل پھر لے گا؟ کیا وہ کلام کر لے گا؟ جس طریقے سے مردہ کہ ڈاکٹر اس کو مجبور ہے کہنے پر کہ یہ مردہ ہے، اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے طلاق کا ثلاث 3 طلاقیں اگر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب رشتہ تو ابھی نہیں ٹوٹا، رشتہ یقیناً ٹوٹ رہا ہے۔ ہاں اسلام نے یہ بتلایا تھا کہ اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو سب سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ میں اپنی بیوی کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتا رہے
پھر بھی اگر کوئی چارہ کار حاصل نہ ہو، کوئی راہ نہ نکلے اپنائیت کی، کوئی جوڑ نہ بیٹھ پائے، تو اس کے بعد کوئی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کمرے ہی کے اندر راتوں کو رہتا ہوا اپنا بسترہ بدل لے۔ ایک عرصہ اس پہ گزر گیا، کوئی راہ نہیں نکل پا رہی، تو مطابقت نہیں ہو پا رہی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کچھ سختی کا معاملہ بھی کر سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ جب ہے جبکہ شوہر ہی 100% حق پر ہو، بیوی کا قصور نہ ہو۔ اس سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر کہا گیا قرآن حکیم کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بتلایا گیا کہ ایک شخص لڑکے والوں میں سے ہو، ایک شخص لڑکی والوں میں سے ہو، وہ دونوں ایسے نہ ہوں جو رو کے پوچھ کے ہنس کے اڑانے والے ہوں، بلکہ وہ خدا ترس ہوں، وہ سنجیدہ مزاج ہوں، معاملہ فہم ہوں، معاملہ نبھانے بنانے والے ہوں، الجھانے والے نہ ہوں، سلجھانے والے ہوں، دونوں طرف سن کر کے اور وہ گھر بسانے کی فکر کر رہے ہوں، تو پہلے یہ طریقہ بھی اپنایا جائے۔ جب یہ سارے کے سارے طریقے کل عدم ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، آخری درجے کے اندر یہ کہا گیا کہ پھر طلاق دی جائے، لیکن طلاق بھی ایسی دی جائے کہ جس کے بعد راہیں کھلی بھی رہیں، اور وہ صرف ایک طلاق رجعی دی جائے، اس سے زائد ہرگز نہ دی جائے، اپنی زبان ایک طلاق پہ بند کی جائے۔ جو شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، 3 ماہواری یا 3 ماہ تک تقریباً اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ یہ اس کو اپنے نکاح میں رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کتنا بہترین اسلام میں نظام رکھا گیا ہے۔ پھر یہ محبت کے ساتھ میں رہتے رہیں، پھر کبھی دوبارہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئی اور پھر کبھی ایک طلاق دوسری بھی دے دی گئی، تو پھر اسی طریقے سے 3 مہینے کے اندر اس کو گنجائش رہے گی۔ تو 3 مرتبہ لیکن اگر کوئی آدمی ایک ہی دفعہ میں دے ڈالے تو مفتی صاحب تو کیا کریں گے اور قاضی صاحب اس کے اندر کیا کریں گے؟ اپنے پیروں میں تو کلہاڑی اس نے ماری تھی، بندوق تو اس نے اپنے مریض کے اوپر خود چلائی تھی، اس نے درخت کو 3 مرتبہ کلہاڑی سے خود نے اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا، پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ درخت؟ اسی طریقے سے ایک مثال میں عرض کروں جو کہ حضرت والا دامت برکاتہم تشریف فرمائے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ایک شخص کا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی۔ آپ علیہ السلام انتہائی ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ ایک حدیث پاک میں نسائی شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس کو قتل کر ڈالوں؟ جس کا اتنا بڑا جرم ہو کہ نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ علیہ السلام اتنے زیادہ ناراض اور غضبناک ہیں تو کیا میں اس کو ختم کر دوں؟ خیر آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت تو نہ دی، لیکن میں آپ کو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ مثال دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ غصے اور ناراض کیوں ہوئے؟ ایک لوہے کا ٹکڑا، لوہے کی گیند اگر اوپر سے گر جائے کسی کے ہاتھ سے تو گھر میں بڑے آدمی ناراض ہوں گے، ارے بھائی یہ نہیں پھینکنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ لیکن ایک اگر کا شیشہ کانچ وہ اوپر سے نیچے زور سے گرا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اب وہ شخص بڑا گھر کا وہ انتہائی سختی اور غصے کے اندر ڈانٹے گا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ کیوں زیادہ غصہ آئے گا؟ اس لیے کہ تو نے اس وقت میں ایسی غلطی کی ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ تو ٹوٹ چکا۔ لوہا نہیں ٹوٹا تھا لیکن کانچ تو ٹوٹ گیا اور بکھر چکا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کیوں ناراض ہوئے؟ اس لیے کہ 3 طلاق کے واقع ہو رہی تھی تبھی تو ناراض ہوئے۔ اگر 3 طلاق کے واقع نہیں ہو رہی تھی تو ناراضی کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ میرے بزرگوں، میں آخری بات عرض کر کے اب بیچ میں سے حائل نہیں ہونا چاہوں گا، انشاءاللہ اجازت لوں گا، وہ یہ کہ بہت سے ہمارے حضرات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، مسئلہ زیادہ نازک نہیں ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو مسئلہ صرف طلاق کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو حضرات یہ سمجھ رہے ہوں، بعض حضرات اگر ایسا سمجھ رہے ہوں کہ اس میں کیا حرج ہے اور کوئی ضروری تھوڑی ہے اور 3 دینے سے 3 پڑتی تھوڑی ہے، ایک ہی پڑتی ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا بھی ہو تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اتنا تو کوئی ہر مسلمان جانتا ہے کہ زبان سے نکاح بھی ہوتا ہے اور زبان سے طلاق بھی ہوتی ہے۔ آگے چل کر کے جب یہ والی بات آئے گی کہ صاحب ایک بھی ہم تو جب ہی مانیں گے جب عدالت میں پہلے اجازت لی گئی ہوگی اور اس کے بعد دی گئی ہوگی، اگر بغیر عدالت میں اجازت لیے دی گئی ہم اس کو نہیں مانتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے بزرگوں، 3 شخص جنگل سے چلتے چلے آ رہے تھے، ایک باغیچہ آیا، تینوں اس میں داخل ہوئے، تینوں نے وہاں پر پھل توڑے اور خوب کھائے، پھل توڑے اور کھائے۔ باغبان آیا، اس نے دیکھا جو اس میں کمزور تھا، اس سے کہا کہ یہ کوئی تیرا باغ ہے؟ یہ کوئی تیرا باغ ہے؟ تیرا لگایا پھل ہے؟
کہ جو مال مفت دل بے رحم توڑتا جا رہا ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے، اور کھینچ کر کے اس کے تماچا رسید کر دیا۔ اب وہ اور یہ کہا کہ ان دونوں کی تو بات اور ہے، یہ تو ہمارے محلے کے گاؤں کے بزرگ ہیں اور بڑے ہیں، اور یہ تو مالک ہیں اور یہ تو مختار ہیں، اور ان کا کھا لینا اور توڑ لینا تو ہمارے لیے بھی عزت اور فخر کی بات تھی، اور یہ دوسرے والے یہ تو ہمارے یہاں کے سرپنچ ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ ہے، پورا گاؤں انہی کا ہے، لیکن تو ان کی برابری تھوڑی کر سکتا، تو نے کیوں کھایا؟ اب وہ سرپنچ صاحب بھی ہنس رہے کھلکھلا کر کے، اور وہ دوسرے سیٹھ جی بھی ہنس رہے کھلکھلا کر کے، اور کمزور آدمی کے تماچے دے مارا۔ جب ایک کو مار چکا اور دو کھلکھلا کے ہنس چکے، اس کے بعد اس نے دوسرے کی طرف رخ کیا، کہا سیٹھ جی آپ اپنے گھر کے ہوں گے سیٹھ جی، یہ کیا باغ آپ کا ہے، آپ کے باپ کا ہے؟ آپ نے اس کو اپنا سمجھ رکھا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آئی کہ غیر کے باغ کے اندر بغیر اجازت کے گھسے، پھر پھل بھی توڑا، پھر ٹھوس بھر رہے ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ کھینچ کے تماچا مارا، اور آپ ان کی تو بات کر ہی نہیں سکتے سرپنچ صاحب، یہ تو ہمارے گاؤں کے مالک و مختار ہے، یہ تو جس کا پھل کھا لے ہمارے لیے عزت و افتخار ہے۔ اب چونکہ پہلے کے ایک تماچا پڑ چکا تھا، اس نے سوچا جب میرے پڑ رہا تھا تو یہ ہنس رہا تھا کھلکھلا کے، اب اس نے کہا میرے ہنسنے کی باری ہے، اب میں ہنس رہا ہوں۔ وہ کمزور آدمی اب ہنسنے لگا۔ اب جب دوسرے کے بھی مار چکا، تیسرے نے کچھ نہ کہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زمانہ جا چکا، 49 میں زمینداری ختم ہو چکا، نوابی راجگان بادشاہ سب ختم ہو چکی، کس منہ سے میرے باغ میں بغیر اجازت کے گھسے تھے، اور کس منہ سے یہاں پر توڑ کر کے پھل کھائے تھے، اور یہ کھینچ کے جو تماچا رسید کیا، تو وہ دونوں جو پہلے پٹ چکے تھے وہ کھلکھلا کر کے ہنس رہے ہیں کہ اچھا ہے، جب میں پٹ رہا تھا تو یہ تھوڑی بولا تھا۔ میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے، مان لینا چاہیے، ہمارے بزرگوں کی دانشوروں کی باتوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ حالات اس طرح کے ہیں، آپ حضرات اخبارات پڑھ رہے ہیں، خبریں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کی جا چکی ہیں دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ ہم ان کو آپس کے اندر فرقہ وارانہ رنگ دے کر کے بھڑا دیں گے، ان میں آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے، ان میں آپس میں نفاق پیدا کر دیں گے۔ مسئلہ صرف ایک چیز کا نہیں ہے، مسئلہ پورا شریعت کا ہے، ہزاروں مسائل ابھی آپ کے سامنے مزید باقی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس وقت میں وہ کریں جو ہمارے ملک کا دانشور طبقہ، ہمارے بزرگان دین، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، جمعیت علماء جیسی عظیم ترین قدیم ترین تحریک جس نے ملک و ملت کو آزادی دلوائی تھی، وہ ان تمام حضرات کے مشوروں سے ہمیں سر جوڑ کر کے کام کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ دستخطی مہم اس وقت میں چل رہی ہے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء ایسی پاکیزہ اور ایسی متین اور سنجیدہ جماعت رہی ہے کہ جس نے کبھی عوام الناس کو چوراہوں پر کھڑا کر کے ڈنڈے نہیں پٹوائے۔ یہ وہ جمعیت علماء ہے جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کے اور کام کرتی ہے، تسلیم کرواتی ہے، حکمرانوں سے گفتگو کرتی ہے، عدالتی کارروائی کرتی ہے، قانون کے دائرے سے ہٹ کر کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی جس سے عوام الناس کو کسی طرح کی اذیت یا تکلیف ہو۔ میرا آپ حضرات سے یہی گزارش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اور آپ کو اس سلسلے کے اندر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کے ارشادات ملفوظات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے تحفظ اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہم کو اور آپ کو جان، مال، عزت و آبرو کی باز لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔